اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 124۔ وَإِذَا اور جب جاءتہم آئی ان کے پاس آیتن نشانی، قالو انہوں نے کہا لن نؤمن ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ نوتا ہمیں دیا جائے، مثلا جیسا ما اوتیا جو دیا گیا ہے رسول اللہ اللہ کے رسولوں کو۔ آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ نے ان کی چالوں کا ذکر کیا تھا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، کہ جو اس قوم اور بستی کے بڑے مجرم لوگ ہوا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو مہلت ملتی ہے کہ وہ چالیں چلیں۔ تو انہی چالوں میں سے ایک چال یہ کہ ان کے پاس اللہ کی کوئی آیت، کوئی نشانی آتی تو وہ اسے ماننے سے انکار کر دیتے اور کہتے کہ ہم پر بھی اسی طرح کی آیت نازل ہو تب ہم اسے مانیں گے۔ ٹھیک اسی طرح مشرکین مکہ نے بھی اور قریش کے اکابر، ان کو بھی یہی گھمنڈ اور تکبر تھا جو ان سے پہلے کے زمانوں والے مستکبرین لوگوں کو تھا۔ ان لوگوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو نبی بنانا تھا تو یہ نبوت و رسالت مکہ کے سرداروں میں سے یا طائف کے سرداروں میں سے کسی شخص کو ملنی چاہیے تھی، آپ کو کس لیے ملی ہے؟ اس لیے ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ تو عام لوگوں کا ذہن یہی ہوا کرتا ہے کہ جو لوگ مالدار ہوتے ہیں، صاحب وسائل اور اسباب ہوتے ہیں، جس طرح دنیا میں ان کا کوئی بڑا مقام ہوتا ہے اسی طرح اللہ کے ہاں بھی وہ بڑے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جب ان لوگوں پر یہ چیز نازل نہیں ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ جو شخص اس چیز کا دعوے دار ہے وہ واقعی سچا نہ ہو، تو عام لوگ، سادہ دل لوگ آسانی سے اس قسم کے چکموں میں آ جاتے تھے۔ تو یہ بھی ان کی ایک چال تھی۔ تو قریش مکہ کو یہاں پر یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے، یعنی کس شخص کو اس منصب سے نوازنا ہے۔ رسالت ایک وہبی مسئلہ ہے۔ وہب سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے، اس لیے کوئی کسبی چیز نہیں ہے کہ کوئی انسان محنت سے حاصل کر لے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جس شخص کو بھی موضوع ترین پایا اس منصب کے لیے، اس کو منتخب کیا ہے۔ تو تکبر کرنے والوں کو جو جواب دیا ہے گو لفظاً سخت نہیں ہے لیکن معناً بہت سخت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ منصب رسالت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا اہل ہر کس و ناکس بن جائے، بلکہ وہ خاص ہستیاں ہوتی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ یہ مقام عطا فرماتا ہے۔ رہی ان کی بات کہ یہ جو نہیں مان رہے، یہ جو سرکشی کر رہے ہیں، لن نؤمنا کہہ رہے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، سیصیب الذین ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو اجرموا جنہوں نے جرم کیا ہے۔ اجرموں میں اگرچہ ان کے وہ تمام جرائم اور ان کی وہ ساری چال بازیاں شامل ہیں جن کے وہ مرتکب ہوئے، لیکن یہاں سے ان کے خاص طور پہ جو تکبر والا انداز ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ جس کا اظہار انہوں نے اسی آیت مبارکہ میں کہ لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ کے ساتھ کیا ہے۔ تو اب ان کو کیا پہنچے گا؟ صغار عند اللہ، یہ ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے اللہ کے پاس۔ روز قیامت جب انہیں اٹھایا جائے گا تو رسوا کر کے اور ذلیل کر کے انہیں اٹھایا جائے گا۔ وعذاب شدید، اور ان کے لیے سخت عذاب ہوگا، عذاب ہوگا شدید، بما بسبب کانوا یمکرون، جو وہ چالیں چلا کرتے تھے، ان کی چالوں کی وجہ سے ان کو یہ ان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے۔ دنیا کی زندگی میں ان لوگوں نے پیغمبروں کو اذیتیں اور تکالیف پہنچائی، ایمان لانے والوں کو رسوا کیا، انہیں ہر قسم کی تکلیف اذیت پہنچائی اور انہیں حقیر جانا، اراذل جانا،
مختلف قسم کے الفاظ قرآن مجید میں بیان کیے ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ایمان لے کر آئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بیان کر دیا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں صغار کہتے ہیں چھوٹوں کو، اور ذلت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ روز قیامت جب اٹھائے جائیں گے تو اللہ کے ہاں یہ انتہائی ذلیل قسم کے، اور ان کے لیے پھر عذاب بھی بڑا سخت قسم کا ہوگا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چالیں چلا کرتے تھے، اور ان چالوں کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بھی یہ راہ راست پر نہیں آنے دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی شیطان کی چالوں سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن يرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن يرد ان يضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون۔ سورۃ الانعام آیات 125 سے 127۔ فمن پس جسے یرد اللہ ارادہ کر لے اللہ تعالیٰ، ان یہدیہ کہ ہدایت دے اسے، یعنی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لیں کہ اسے ہدایت دینی ہے، یشرح صدرہ کھول دیتے ہیں اس کا سینہ للاسلامی اسلام کے لیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ رسالت کی طرح ہدایت اور گمراہی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اپنے نظام عدل کے مطابق جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ صحیح بات تسلیم کرنے کے لیے کھول دیتا ہے، اس کے لیے ہدایت کے راستے آسان کر دیتا ہے، اسے حق قبول کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، اور وہ آسانی سے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دیتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرا شخص ومن یرد اور جس سے ارادہ کر لے ان یضلہ کہ اسے گمراہ کر دے، یجعل بنا دیتا ہے صدرہ اس کے سینے کو ضیقاً تنگ، حرجاً گھٹا ہوا، کأنما گویا کہ یصعد وہ چڑھ رہا ہے فی السماء آسمان کی طرف۔ ضیق کا معنی بھی تنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور حرج جھاڑیوں سے بھری ہوئی جگہ کو کہتے ہیں۔ تو ضیق اور حرج سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایسا جھنڈ یا ایسی جگہ کہ جہاں سے گزرنا ناممکن ہو۔ اور لفظ یصعد بتکلف بامشقت کسی بلندی پر چڑھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ایسا شخص کہ جس کو ہدایت نہ ملنی ہو، اس کا دل اسلام کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، اور ایسے شخص کو اس کی سرکشی کی وجہ سے ہدایت نہیں ملتی، اس کا سینہ حق قبول کرنے کے لیے تنگ اور نہایت گھٹا ہوا ہوتا ہے، جیسا کہ وہ بلندی پر چڑھ رہا ہو۔ جوں جوں اوپر چڑھتا ہے، ایک تو چڑھائی کی وجہ سے، اور دوسرے آکسیجن کی کم اور پھر ختم ہونے کی وجہ سے سانس ہی نہیں لے سکتا۔ تو یہ ان لوگوں کی مثال ہے کہ اگر ان کے سامنے اسلام کی کوئی بات پیش کی جائے تو ان کا دل گھٹ جاتا ہے، وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جس طرح سورہ بقرہ میں ہم نے سنا تھا کہ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیا کرتے تھے۔ یہاں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں، کئی ایسے مزاج ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے اسلام کی بات کریں تو وہ بالکل سننے کو ہی تیار نہیں ہوتے۔ تو یہی ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ وجہ اصل یہ ہے کہ ان کے دلوں پر وہ نجاست چڑھ چکی ہوتی ہے۔ کذالک اسی طرح یجعل اللہ بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ الرجس نجاست کو، گندگی کو، علی الذین ان لوگوں پر لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے۔ حقیقت میں یہ غلاظتیں کفر کی غلاظتیں ہیں، یہ ناپاکی، کیونکہ ایسا دل جس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کی جا رہی ہو، جس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس نے بسا رکھا ہو، تو پھر وہ دل ناپاک ہو جاتا ہے، اور اس دل پر ایسی تہ چڑھ جاتی ہے کہ پھر وہ اترتی ہی نہیں ہے، وہ کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ جس طرح کوئی انسان کسی نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر وہ اس بات کو جانتا ہے کہ یہ واقعی بہت نقصان دہ عمل ہے، لیکن اس سے وہ اپنی جان نہیں چھڑا پاتا، وہ صحیح اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لا نہیں سکتا۔ اسی طرح ایک انسان جس کے دل پر کفر راج کر رہا ہو، پھر اس کے لیے اسلام کو قبول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔
وہذا اور یہ صراط ربی کا راستہ ہے تیرے رب کا مستقیمہ سیدھا، کہ جس نے اسلام قبول کر لیا، اپنے آپ کو تابع اور حوالے کر دیا اللہ اور اس کے رسول کے، وہی شخص صراط مستقیم کا۔ قد فصلنا الآیات، تحقیق ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں اپنی آیات کو، لقوم ایسی قوم کے لیے یذکرون جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں، جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں تو ان کے لیے تو بہت سی علامتیں، بہت سی نشانیاں، اور پھر سب سے بڑی علامت اور نشانی یہ قرآن مجید جو مفصل کتاب ہے، ہر چیز کے بارے میں اس نے کھول کر بیان کر دیا ہے۔ جو انسان اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کا دل و دماغ کو کھول دے گا۔ ہاں شرط یہ ہے کہ اس کے اندر عناد اور سرکشی نہیں ہونی چاہیے۔ لہم ان کے لیے دار السلام، سلامتی والا گھر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس۔ یہ صلہ بیان ہوا ہے ان لوگوں کا جن کے سینے اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ فرمایا کہ ان کے لیے اسلام کے صلے میں دار السلام، سکھ اور چین کا گھر ہوگا، اور اللہ ان کا ساتھی ہوگا، جبکہ اس کے معاندین کے لیے ذلت اور عذاب کا گھر ہوگا، اور ان کے ساتھی وہ شیاطین انس و جن ہوں گے جو ان کو القاء کیا کرتے تھے، ان کے دلوں میں باتیں ڈالا کرتے تھے اور یہ ان کی بات مانا کرتے تھے۔ سیصیب الذین اجرموا، جس طرح پچھلی آیت میں یہ بات گزر چکی کہ ایسے لوگ جو مجرم ہیں ان کا ٹھکانہ تو پھر اللہ کے ہاں سخت عذاب والا ہوگا۔ اس کے مقابلے میں جو اہل ایمان ہیں ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ بڑا عزتوں والا اور امن والا ہوگا۔ وَهُوَ اور وہ ولیہم ان کا مددگار ہوگا، بما کانوا بسبب تھے وہ یعملون عمل کرتے، یعنی جو لوگ نیک اعمال کرتے تھے، اچھے اعمال کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں چلتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی فرما برداری اور اطاعت کو آسان فرما دے، اور ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے جن کے لیے دار السلام یعنی امن والا گھر ہے آخرت میں۔ وما علیہ الا البلاغ۔